الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. محترم سامعین اکرام، آج کی مجلس میں حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے. مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں. اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. یہ مدرسے بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں. جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح یہ مدرسے بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں. لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے. محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے. جبکہ حکومتیں ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان اداروں کا نظام ازالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ کوئی بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی. اب اس کے متعلق ان کے بارے میں سرور دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، تو طلبہ علم دین کو دیکھو. جو طلبہ صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے اور صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں. یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. ہمارے